إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت، پاک باز خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ وہی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مصیبتوں سے نجات دینے والا، مختار کل ہے۔ ساری عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہے۔ سب سے اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات قرآن مجید ہے۔ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ اسلامی بھائیوں، دین اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ دین اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ عقیدہ، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرات، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے اسی دین اسلام کی جو جزیات ہے ان میں سے ایک چیز ہے معاملات۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں لین دین، خرید و فروخت، قرض کسی کو ہم نے دیا، کسی سے ہم نے لیا، کوئی امانت ہمارے پاس جمع کی، ہم نے کسی کے پاس جمع کیا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام مختصراً اس کو معاملات کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دین اسلام میں اس کو ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کی دلیل اور اس کے ثبوت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جو کہ سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن مجید کے سب سے بڑی آیت جو ہے وہ اسی معاملات ہی کے تعلق سے ہے۔ اس آیت میں اسی معاملات کو ہی بیان کیا گیا ہے، اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں معاملات کی کیا اہمیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ پوری لمبی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پورے ایک پیج سے بھی زیادہ ہے۔ اس میں کیا بیان ہوا ہے؟ اس میں صرف اور صرف معاملات کا ہی ذکر ہوا ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اس معاملات کی کیا اہمیت ہے۔ معاملات کی خصوصیات: ایک اچھے انسان کی پہچان کرنا ہو، ایک تقوی پرہیزگار انسان کے بارے میں اگر جانچنا ہو، معلومات حاصل کرنا ہو، تو اس کی اچھائی، اس کی تقوی پرہیزگاری اسی معاملات ہی کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ لوگ آج غلطی کر جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کسی کے بارے میں اگر کچھ اچھا جاننا ہو، کچھ معلومات کرنا ہو، تو مسجد کو آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی صف اول کا مصلی ہے، صف اول کا نمازی ہے، تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو پکا سچا نمازی ہے، مصلی ہے، بڑا دیندار ہے، تقوی پرہیزگار ہے۔ نہیں، یہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ مسجد میں اچھے برے سبھی آتے ہیں، جھوٹا بھی آتا ہے، دغاباز بھی آتا ہے، دھوکہ دینے والا بھی آتا ہے، فراڈ کرنے والا بھی آتا ہے۔ مسجد میں امانت میں خیانت کرنے والا بھی آتا ہے، امانت دار بھی آتا ہے، اور جس کو جہاں ملتی ہے وہاں وہ نماز پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ نماز میں آنے کے بعد چاہے کتنا بھی برا ہو، وہ اپنی برائی کو ظاہر نہیں کرتا۔ اگر کسی انسان کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو، اس کے تقوی پرہیزگاری کا اگر آپ کو معلومات حاصل کرنا ہو،
تو آپ ان کو مارکیٹ میں دیکھیے، بازار میں دیکھیے، ان کے کاروبار میں ان کو دیکھیے، تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، لین دین کے معاملات کیا ہیں، کیسے وہ بات کرتے ہیں، دوسرے سے خرید و فروخت میں ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھئے جس نے اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا ہو کہ یہ آدمی کیسا ہے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ صرف مسجد میں آ کر کے معلومات کر لینا کہ صف اول کے مصلی ہے اور آپ کہہ دیں کہ نہیں بہت اچھا انسان ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کر رہا تھا کہ آدمی اتنا ایسا ہے ویسا ہے، اس کے بارے میں گواہی دے رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، کیا تم اس کا پڑوسی ہو؟ کہا کہ نہیں، میں اس کا پڑوسی نہیں ہوں۔ کیا کبھی اس کے ساتھ تم سفر کیے ہو؟ کہا جی نہیں، میں نے سفر بھی نہیں کیا۔ کیا کبھی اس کے ساتھ تم نے لین دین کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، لین دین بھی نہیں کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر تمہیں اس کے بارے میں اچھا سچا یا سچے گواہی دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ایک اچھے انسان کو جانچنے پرکھنے کے لیے شریعت نے یہی معیار رکھا ہے، یا تو کبھی اس کے ساتھ تم سفر کرو تو سفر کی حالت میں ان کے پورے اخلاق تمہارے سامنے آ جائے گا کیسا انسان ہے یہ، یا تو تم اس کا پڑوسی بنو تو سمجھ میں آ جائے کہ اس کا شب و روز کیسا گزرتا ہے، ان کا کیسا کریکٹر ہے، پڑوسی کو پتہ چل جائے، یا کبھی ان کے ساتھ تم لین دین کر کے دیکھو کہ یہ کیسا اتنا امانت دار ہے، کتنا خیانت کرنے والا ہے، یا کیسا ان کا لین دین ہوتا ہے۔ یہ تین معاملات اگر کسی کے ساتھ آپ نے کیا ہے اور اس کو آپ نے بالکل تشفی بخش پایا ہے تو آپ بے جھجک اس کے بارے میں آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خلیفۃ المسلمین دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور وہ اسلام کا ایک معیار بتا رہے ہیں، اور یہ وہ خلیفہ ہیں جن کے زبان سے بات پہلے بعد میں نکلتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے بات پہلے نکلتی ہے، عرش سے آیت نازل ہو جاتی ہے، یعنی ان کے زبان سے بات نکلنا ہے، ادھر سے آسمان سے فیصلہ ہو کر کے آ جاتا ہے کہ عمر جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ ان کے مشورہ عرش الہی کا فیصلہ ہوا کرتا تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، معاملات اسلام میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور ایک اچھے انسان کی پہچان ہے، ایک اچھے اور سچے مسلمان کے کردار کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں صاف ستھرا ہو، لین دین میں بڑا پکا ہو، وعدے کا سچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقوی پرہیزگار اچھے مسلمان کی پہچان بتلاتے ہوئے فرمایا، المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہوا کرتا ہے۔ مسلمان جب کسی معاملات میں جب وہ کمٹمنٹ کر لیتا ہے، جب وہ شرط رکھ لیتا ہے تو زندگی بھر اس شرط کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، زندگی بھر وہ اسی شرط کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ کاروبار میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کاروبار میں کبھی فراڈ نہیں کرتا، کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اعمال کے اندر عیب کو نہیں چھپاتا۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، مسلمانوں کی تو صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کاروبار کرتا ہے سچائی کے ساتھ کرتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے، مال میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس عیب کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مارکیٹ میں کبھی گشت کر رہے تھے، گشت کرتے ہوئے ایک آدمی کے ایک تاجر کے گلے کے ڈھیر میں گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈال دیا، ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا غلہ نکلا، گیہوں جو بھی غلہ بیچ رہے ہوں، اندر سے ہاتھ نکالا تو بھیگا تھا، اوپر سے پورا سکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول معاملہ بالکل صاف ہے، غلہ بالکل صاف ستھرا ہے، کوئی خراب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا، اور بھیگا ہوا غلہ کوئی جلدی سے خریدے گا نہیں، اس لیے میں نے اس کو اندر رکھ دیا اور اوپر سوکھا غلہ رکھ دیا، دیکھنے والے دیکھ کر کے سوکھا سمجھ کر کے خرید لے گا، بوری میں بھر کے لے کے چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذا غش، یہ دھوکہ ہے۔ پھر آگے فرمان غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو ایک اچھے مسلمان کی خصوصیت، کردار کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ معاملات میں بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، پکا اور سچا ہوتا ہے، کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کا وہ پکا ہوتا ہے۔ وہیں پر اگر معاملات میں بگاڑ آ جائے، معاملات میں اگر خرابی آ جائے تو وہ منافق کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث بارہا ہم سنتے ہیں، آپ ہزاروں بار سنے ہوں گے اپنی زندگی میں، کہ منافق کی علامت 3 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامت 3 ہے، منافق کی نشانیاں 3 ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو خیانت کر جائے۔ اب ذرا دیکھیں اس میں کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے، اس میں کسی عقیدے کا مسئلہ نہیں بیان ہوا ہے، اس میں صرف بیان ہوا ہے تو معاملات کا ہی ہے۔ اس حدیث کے اندر پورے کے پورے معاملات ہیں۔ ایک مومن منافق کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر یہ خرابیاں آ جاتی ہیں، معاملات کرتے وقت جب لوگوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، جب جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ مال کے اندر عیب چھپا کر کے وہ جب مال بیچنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر نفاق کی صفت آ جاتی ہے۔ ایمان کی جگہ نفاق کب لیتا ہے؟ جب یہ خرابیاں ان کے اندر آتی ہیں تب وہ نفاق کے اندر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، معاملات میں اگر پکا اور سچا ہو، معاملات اگر صاف ستھرا ہو تو اس انسان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور یاد نہ رکھے کہ صرف نماز روزے کے ذریعے سے وہ جنت حاصل کر سکتا ہے، نہیں، نمازی بننا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عقیدے کے بعد، توحید کے بعد اول فریضہ نماز ہے، لیکن یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ نمازی بننا، روزے کا پابند ہونا، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا پابند ہونا، حج عمرے کرنا اور دیگر عبادتوں کا انجام دینا، ان کا وہ ہونا چاہیے، 1000 بار ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا بھی پکا اور سچا ہونا چاہیے، نہیں تو ان کی عبادتیں کٹ گھرے میں آ سکتی ہیں، ان کی عبادتوں میں سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، وہ حدیث بھی آپ بارہا سنے ہوں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں، ہم اسے مفلس جانتے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں، جن کے پاس روپے پیسے نہیں، جن کے پاس دینار و درہم نہیں، اس کو ہم مفلس مانتے ہیں۔ کنگال اسی کو کہتے ہیں، محتاج اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا فیؤت من حسناته الی آخر الحدیث۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ آدمی مفلس ہوگا کہ میری امت کا ایک آدمی کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، نماز، روزہ، صدقات و خیرات، زکوٰۃ، ان تمام عبادات کو انجام دے کر کے نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر کے آئے گا، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، لیکن وہیں پر اس کے ساتھ یہ بھی ہوگا کہ وہ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ اکل مال ھذا، یہ معاملات کے تعلق سے، وہ اکل مال ھذا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے وہ کھایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، اور پورا اور بھی ہے، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تب اس کے بعد ایک لمبی فہرست اس کی بھی ہوگی، جس کے ساتھ اس نے فراڈ کیا، جس کو انہوں نے دھوکہ دیا، کسی کا مال غصب کیا، کسی کا مال دھوکے سے کھایا، کسی کے ساتھ دغا بازی کی، دھوکہ دھڑی سے کام کیا، یہ سب آئیں گے، اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کے نیکیوں کو اٹھا کر کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو، ٹرانسفر کر دو۔ آج ایزی ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا، کسی کے اکاؤنٹ میں روپیہ ہے، یہاں اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے 1 منٹ میں،
نہ روپیہ ہاتھ میں لگتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، نیکیاں بھی ایسے ٹرانسفر ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے ہوتے جائیں گے، ابھی نیکیاں ختم، وہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا تھا، نیکیاں پوری ختم، ابھی بھی لوگ لائن لگے ہوئے ہیں، کہے گا اب ایک کام کرو، ان کے گناہ اٹھا کر کے ان کے سر پہ ڈال دو، پھر ہوگا کیا؟ ثم طرح فی النار، اب اس کے بعد نیکی نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ وہ نیکی نہیں ہے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں چلا گیا۔ تو یہ نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ سب عبادت کر کے جو انہوں نے نیکیاں کمایا تھا، کچھ کام آیا اس کو؟ معاملات برابر نہیں تو عبادت کام آیا؟ لیکن معاملات اگر برابر رہے تو عبادت بھی کام آئے گی اس کی، ان کے درجات بلند ہوں گے، درجات بلند ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الصدیقین والشہداء والصالحین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایک سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ لے گا، نبیوں کے ساتھی بنیں گے، صدیقین کے ساتھی بنیں گے، شہداء کے ساتھی بنیں گے۔ تجارت کے ذریعے سے روپیہ کما رہا ہے، بیلنس جمع کر رہا ہے، بلڈنگیں بنا رہا ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسی تجارت میں اگر انہوں نے سچائی کا عمل اختیار کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، ڈپلیکیٹ مال نہیں بیچا، اوریجنل مال بول کر کے 2 نمبر مال نہیں بیچا، عیب دار مال کو انہوں نے اچھا بول کر کے دھوکے میں رکھ کر کے نہیں بیچا، جھوٹ نہیں بولا، جھوٹی قسمیں نہیں کھایا، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ انہوں نے تجارت کی، تو اس کا یہ بینیفٹ، اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے ساتھ میں جنت میں مقام عطا کرے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن وہیں پر اگر کاروبار میں، معاملات میں اگر دغا بازی، دھوکہ دھڑی کرنے والا ہے، ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تجارت کرنے والے یہ تاجر لوگ سن لیں کہ کچھ تجار، کچھ بزنس مین، کچھ تاجر لوگ کل قیامت کے دن فاسق و فاجر گنہگار لوگوں کے صف میں کھڑا ہوگا۔ دیکھا آپ نے، معاملات میں درست ہے تو کہاں پہنچ رہا ہے؟ نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں جنت میں جا رہا ہے۔ اگر معاملات میں گڑبڑی ہو رہی ہے تو کہاں پہنچ رہا ہے وہ؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ اگر کوئی معاملات میں پکا اور سچا ایماندار ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ عبادت کے ذریعے سے جہاں وہ رحمتوں کی بارش کا حقدار بنتا ہے، وہی معاملات میں صاف ستھرا ہو کر کے بھی وہ اللہ کی رحمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی، کس کے لیے؟ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تبارک و تعالی رحم کرے اس آدمی پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی۔ عصر سے پہلے 4 رکعت کیا ہے؟ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی ہے اس شخص کو جو عصر کی نماز میں آ کر کے وہ پہلے آئے اور 4 رکعت سنت کا اہتمام کرے۔ عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے میرے۔ عصر کی نماز کیوں؟ عصر کا یہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں مارکیٹنگ کا وقت ہوتا ہے، اس لیے، یا پھر قیلولہ کرنے والے شخص کی نیند کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اس نماز کی بڑی اہمیت کو بتلائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد اتر اہلہ و مالہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے مال و دولت سب تباہ اور برباد ہو گیا۔ ایک جگہ میں فقد حبط عملہ، اس کے سارے اعمال بھی برباد ہو گئے۔ تو عصر کی ایک فرض نماز کی ایک الگ فضیلت ہے، جیسے فجر کی نماز کی الگ فضیلت ہے، ایسے ہی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ اس شخص کے اوپر رحم کرے، اللہ اس شخص کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ عبادت کے لیے رحمت، عبادت کے ذریعے سے اللہ کی رحمت، معاملات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر رحم کرے جو آدمی
معاملات میں رحم و کرم کا معاملات کریں. اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، جب کسی سے مال خریدے، جب کسی کو مال بیچے تو اس کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرے. جب کسی سے مال خریدے تو اس کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرے. جب کسی سے تقاضا کرے، آپ نے ادھار دیا کسی کو مال، کسی کو قرض دیا ہے، کسی کے ساتھ کچھ معاملات کیے ہیں، تو ان کا تقاضا کرنے کے ٹائم میں ان کے ساتھ آپ رحم کریں. انسان کیا اسی لیے کہہ رہے نا کہ جب کسی کے ساتھ معاملات کریں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا وہ آدمی کیسا ہے. آپ کسی دکاندار کے پاس مال خریدنے کے لیے گئے، آپ کو پتہ چلے گا یہ آدمی کیسا ہے، بات کرنے میں کیسا، بیہیویئر کیسا ہے، کیسے وہ لین دین کرتا ہے، کس طریقے سے مال کی قیمت بتاتا ہے، کیا کرتا ہے. جب کہیں مال خریدنے کے لیے جائیں گے تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ آدمی کیسا گیا. افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان کہ ایسی حالت ہو گئی ہیں کہ آج ان کے اوپر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. کہنے والے سڑکوں پر کھڑے ہو کر کے کہہ دے ارے اس دکان کو جانے سے بہتر کسی غیر مسلم کے دکان میں چلے جاؤ. کیوں بھائی ایک آدھ بات کہنے کی نوبت آئی؟ ہم مسلمان ہیں، دین کا حصہ ہے یہ معاملات بھی. میں نے کیا کہا؟ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، دین ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے جس میں معاملات بھی ہے. تو ہم کو تو دین یہ سکھا رہا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرو. کیوں آج لوگ یہ کہہ دیتے ارے اس کے پاس جاؤ گے نا تو بات بھی سلیقے سے کرتا ہے، مال بھی اچھا دیتا ہے، ریٹ بھی مناسب لگاتا ہے، ارے اس کے پاس جاؤ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. کیوں آج ہمارے مسلمان بھائی کٹ گھرے میں کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ اس چیز کو سمجھنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا؟ رحمت کی دعائیں دی ہیں اس کو کہ جو خرید و فروخت کے ٹائم میں، جو تقاضا کرنے کے ٹائم میں جو آسانی کا معاملہ کرے، سہولت کا معاملہ کرے. ہم نے آپ کی دکان سے کچھ مال خریدا، ایک ٹائم لیا آپ کے سامنے کہ فلاں ڈیٹ کو آپ کو میں روپیہ دے دوں گا، نہیں دے پایا تو آپ آ گئے مانگنے کے لیے، بھائی میرے پاس ٹائم ابھی روپیہ نہیں ہے، تھوڑا آپ سہولت دے دیجئے، تھوڑا اور ٹائم دے دیجئے، 10 دن کا ٹائم دے دیجئے. آپ نے دے دیا، اس سے آپ کے اوپر نقصان نہیں، رحمتوں کی بارش ہوگی. اور کیا جانتے ہیں؟ بخاری کی وہ حدیث آپ سنے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا، ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کو پوچھو کوئی نیکی، کوئی عمل تو کیا ہوگا دنیا میں؟ کہا کچھ نہیں دکھ رہا ہے اس کو. تو کہا ایک عمل میں نے زندگی میں کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہا میں جب کسی کو قرض دیتا تھا، تجارت مال بیچتا تھا، ادھار میں دیتا تھا، یا کسی کو روپیہ پیسہ قرض میں دیتا تھا، تو تقاضا کرنے کے ٹائم پہ میں نے اپنے نمائندے کو، اپنے کارندے کو میں یہ حکم دے کر کے رکھا تھا کسی پر سختی نہیں کرنا، نرمی اور سہولت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا. اگر کوئی دے نہ پائے وقت پر تو اس کو چھوڑ دینا، نرمی کا معاملہ، سختی کا معاملہ نہیں کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر کیا، حدیث بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا معلوم ہے؟ کہ جب تو ایک بندہ ہو کر کے میرے بندے کے اوپر نرمی کا معاملہ کیا اور تو اس پر سختی نہیں کی تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، کہتے ہیں نا 18,000 مخلوقات کہتے ہیں، حالانکہ اس کی اتھینٹک کوئی دلیل نہیں ہے کہ 18,000 ہی ہے، اور بھی زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں ایک رحمت کو تقسیم کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 رحمت اپنے پاس رکھا ہے. اسی لیے فرمایا غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ حاصل کر لیا ہے. جب ایک بندہ ہو کر کے تو اپنے میرے دوسرے بندے پر تم نے اتنی آسانی کی، نرمی کی، سختی نہیں کیا، آج میں کیسے تیرے اوپر سختی کروں؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اور وہ جنت میں چلا. ایسا نہیں کوئی شرک کرنے والا، توحید ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اور شرک میں ڈوبا ہوا آدمی چلایا، شرک معاف نہیں ہے میرے بھائیوں. توحید کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن توحید کے بعد بھی اگر معاملات خراب رہا تو جہنم میں چلا جائے گا وہ. تو یہ معاملات، لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی. اور میرے بھائیوں آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کہ جب آپ کسی سے کچھ لین دین کا معاملہ کریں تو وعدے کا پکا بنے، وعدے کا پکا رہیں، منافقانہ چال نہ چلے، کبھی کسی کو دھوکہ فراڈ نہ کریں.
اگر آپ وعدے کا پکا رہیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر خاص رحمتیں آئیں گی۔ کوئی نہ، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس قرض کو ادائیگی کا دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ میں ادا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا کرے گا کہ اللہ اس کا قرض ادائے گا، راستہ نکال دے گا۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دو دوست کا، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے۔ ایک دوست کو کبھی کسی طریقے سے روپے پیسے کی ضرورت پڑی، دوسرے دوست سے انہوں نے مانگا کہ بھائی مجھے اتنے روپے کی ضرورت ہے، تھوڑا آپ مجھے قرض دے دو۔ تو کہا میں قرض تو آپ کو دوں گا لیکن اس پر کوئی گواہ؟ کہا گواہ میں اللہ کو بناتا ہوں۔ دیندار دونوں تھے، ماشاءاللہ دیندار دونوں تھے، تقوی پرہیزگار والے دونوں تھے، ایک دوسرے کے اوپر دونوں کا بھروسہ تھا۔ لیکن اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، وہ جو سورہ آیت میں نے سورہ بقرہ کی آیت بولا، اس میں اندر پورا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ وقت نہیں نہ، ورنہ پوری تفصیل آپ کو بتاتا۔ بہرحال اس نے کہا کہ کوئی گواہ، کہ میں گواہ اللہ کو بناتا ہوں۔ کہ کوئی اچھی بات ہے، کہ کوئی ضامن، اگر تو نہیں دے پایا تو تیری جگہ پہ کوئی آ کر کے دے گا، کہ اس کو بھی میں اللہ ہی کو میں اپنا ضامن بناتا ہوں۔ کہ اچھی بات ہے، دے دیا ان کو روپیہ، کمٹمنٹ ہو گیا۔ فلاں ڈیٹ کو، ایک مہینے کے بعد، سمجھیے کہ آپ مارچ مہینے کی 30 تاریخ کو میں آپ کو یہ روپیہ دے دوں گا۔ آج لیا، مارچ مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کو روپیہ دے دوں گا، وعدہ کر لیا۔ یہ بھی وعدے کا پکا ہے، اس کو بھی اس پر بھروسہ ہے کہ اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب اس ڈیٹ کو انہوں نے روپیے کا انتظام کر کے، 1000 دینار کا معاملہ تھا اس زمانے میں، بنی اسرائیل کا زمانہ، 1000 دینار کا معاملہ تھا، وہ کسی طریقے سے جمع کیا۔ لیکن دونوں کے گھر کے بیچ میں ایک دریا کا فاصلہ تھا، اب اس پار جانے کے لیے، دینے کے لیے دریا پار کرنا پڑے گا۔ وہ صبح کے ٹائم دریا کے پاس گیا کہ کوئی کشتی ملے گی ادھر جانے کے لیے تو ہم جا کر کے دے دیں گے۔ اتفاق سے دیکھیے کہ اس دن ایک بھی کشتی نہیں آئی اور شام ہو گیا، اس پر جانے کو ملا نہیں۔ یہ دل میں ڈر رہا ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اللہ کو ضامن بنایا ہے، وہ تو مجھے دھوکے باز سمجھے گا، جھوٹا سمجھے گا، اب میں کیا کروں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں اس نے کیا کیا، ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، لکڑی اٹھایا اور اس لکڑی کو سوراخ کیا اور اس کے اندر اس 1000 دینار کو رکھ کر کے اس کے منہ کو کسی چیز سے بند کر کے اللہ کو گواہ کر کے، اللہ تو ہی میرا ضامن ہے، تو ہی میرا گواہ ہے، تجھ پر میں بھروسہ کر کے اس لکڑی کو میں دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ ادھر سے وہ آدمی بھی کشتی لنگر گاہ میں آ کر کے کھڑا ہے کہ میرا دوست ہو سکتا ہے آج روپیہ دینے کے لیے مجھے آئے، آج کا وعدہ ہے، اور وہ بھی شام تک وہیں پر کھڑا رہا، لیکن کوئی نہیں، کشتی آئی نہیں۔ شام کے وقت وہ سوچا کہ گھر جاتے جاتے چلو، مایوس تو ہو گیا، شام گھر میں لکڑی اکڑی نہیں ہے، 2-4 لکڑیاں کچھ چن لے۔ اسی کے بیچ میں وہ لکڑی بھی پانی کے تھپیڑے کھاتے کھاتے وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ اس لکڑی کو اٹھا کر کے گھر لے کر کے چلا گیا۔ لکڑی کو چیرتا ہے تو اس کے اندر سے 1000 دینار نکلتا ہے اس کو، اور اس کے اندر ایک لیٹر بھی، ایک خط بھی ملتا، دوست میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کو گواہ کر کے، اللہ کو ضمانت دے کر کے، لیکن ایسا معاملہ پیش آیا تھا جس کی وجہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے یہ میں نے تجھے حوالے کیا ہے۔ اس کو مل گیا، لیکن اس کو ابھی یقین نہیں تھا کہ ملا کہ نہیں ملا، دوست ابھی ملاقات نہیں ہے۔ پھر یہ 1000 دینار لے کر کے اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ ایسا ہے، تمہارا ابھی میرے اوپر قرض ہے، لے لو۔ تو کہا کیا تم نے مجھے قرض نہیں دیا ہے؟ کہا کہ میں نے قرض تو ایسے کر کے دیا تھا، کہ تیرا قرض ادا ہو گیا ہے، مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ بتائیے، توکل علی اللہ، بھروسہ۔ دیکھیے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ دریا میں روپیہ ڈالنے کے بعد ادھر پہنچ جائے گا؟ کدھر بھی جا سکتا تھا وہ؟ تو دل میں اگر توکل ہو، اچھا ارادہ ہو، سچا ارادہ ہو، نیت میں اخلاص ہو، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا میں ذلیل و خوار ہونے نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، یہ مختصر سی بات تھی، تو ان میں معاملات کا سب سے پکا اور سچا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ معاملات کو یاد رکھیے، اور یاد رکھیے عبادت میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے تو وہ اللہ کے حوالے، اللہ خود اس کا معاملہ کو نپٹنے والا ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے جو بھی کرے گا، کیونکہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو کسی کو اٹھا کر کے یوں جنت میں ڈال دے، کسی کو اٹھا کر کے یوں جہنم میں پھینک دے، اللہ سے کوئی
سوال نہیں کر سکتا، لیکن معاملات میں اگر پھنس گئے تو ایک سوال کرنے والا ہوگا اللہ کے سامنے آ کر کے، اور اللہ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے، یا پھر ان کی نیکیاں رد و بدل کر کے ان کا معاملات کو رفع دفع نہ کر دے۔ اسی لیے معاملات کو سوچ سمجھ کر کے، آج معاملات میں لوگ بہت پیچھے میرے بھائی، نماز روزی کا پابند ہے الحمدللہ، ہونا چاہیے، بہت اچھا اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے، کمی بہت ہے، لیکن جو لوگ نماز روزی کا پابند نہیں ہے اس کے اندر بھی گڑبڑی، جو لوگ نماز روزی کا پابند ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ معاملات میں کمی بیشی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دو نمبری مال بیچنا، اس طرح سے تجارت، کیا کہتے ہیں، تجارت کی دنیا میں کرنا پڑتا ہے، نہیں تو نہیں ہوگا، اس کا مطلب اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مارکیٹ پر بھروسہ ہے، لوگوں پر بھروسہ ہے، کمپنی پر بھروسہ ہے۔ یہ سوچ میرے بھائیوں، آخری بات کہ معاملات میں اسلام کا ایک اصول اور ضابطہ جیسے کہ اس حدیث میں نے اس آیت کا حوالہ دیا، اس میں یہی بات بیان ہے کہ آپ جب کسی سے کچھ لین دین کرو تو اسلام کا ضابطہ ہے کہ آپ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ بھروسہ اپنی جگہ پر ہے، ایمانداری اپنی جگہ پر ہے، سچائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسلام کا یہ اصول ہے کہ آپ لکھ لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کبھی نقصان اٹھانا پڑے، یہ آدمی لینے والا مر گیا، اب جو دینے والا تھا وہ آ کر کے ہو سکتا ہے کہ ان کے نیت میں کچھ گڑبڑ ہو جائے، بولا میں نے 10,000 نہیں 10 لاکھ دیا تھا، تو پھر تو ادا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ قرض لے کر کے مر گیا اگر کوئی، تو اس کا چاہے 1,000 ہو چاہے 10,000 ہو، اس وقت تک اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ قرض کی ادائیگی نہ ہو۔ اس کے تعلق سے بہت سارے حدیث آپ سن چکے ہوں گے، لہذا لین دین میں ایک چیز یہ کہ لکھ پڑھ لیا کرو، دوسری چیز جب لین دین کا معاملہ کرے تو احسان کا معاملہ رکھے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اس میں کیا ہے، نکاح اور اس میں مہر وغیرہ کے معاملات کو، طلاق وغیرہ کے واقعہ میں اس بات کو بیان کر کے، لیکن یہ معاملات ہے تو معاملات میں کہیں بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں کہ تم جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرو تو احسان کا بھی معاملہ رکھنا۔ احسان کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ راشن کی دکان دیے ہوئے ہیں، آپ کسی کو چاول تول کر کے دے رہے ہیں، تو 1 کلو کی جگہ بالکل 1 کلو نہیں، 1 کلو 10 گرام، 1 کلو 20 گرام دے دیجئے، یہ احسان ہے آپ کا۔ کسی کے ساتھ آپ کوئی بھی تول کر کے دے رہے ہیں، آپ 2 4 10 20 گرام اگر آپ تول کر کے زیادہ دے دیتے ہیں اس کو تسلی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ بالکل ہو بہو دے سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، کم دیں گے تو پکڑ میں آئیں گے، لیکن اگر 1000 گرام برابر، آج ڈیجیٹل آپ کے پاس اسکیل آیا ہے، اس میں نہ آپ نے 1000 دے دیے آپ تو دے گا، لیکن کیا بولے گا، 10 گرام بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بات، اگر 10 گرام 20 گرام آپ بڑھا کریں، ماشاءاللہ تھوڑا جھکا کر کے ناپ کر کے دینے والا ہے آدمی۔ کپڑا کٹنگ کر کے آپ دے رہے ہیں، آپ تھوڑا اتنا بڑھا کر کے دے دیں تو اس کو کبھی شک نہیں ہوگا، بالکل برابر کی کٹنگ کریں گے نا، کبھی آ کر کے ٹیلر کے پاس اگر گھٹ گیا، یار کیسا کنجوس ہے، تھوڑا سا 2 انگلی بڑھا دیتا تو آج میرا ایک کپڑا بن جاتا نا۔ تو یہ ساری چیزیں احسان کا پہلو رکھنے کے لیے بھی شریعت نے کہا ہے۔ اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، معاشرات میں، ہر چیز میں ہمیں کما حق ہو، اسلام کے تقاضے کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق، اور اس کے مطابق ہمیں کھڑے ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں عقیدے معاملات میں ہر چیز میں درست بننے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے، عبادت میں پکے اور سچے ایک عابد بننے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور ایک حدیث میں فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ،
کہ صدقہ و خیرات کرنے سے تمہارے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور مریض لوگ جو بیمار ہیں اپنے بیماری کے علاج جہاں ڈاکٹروں کے پاس دوائی لے کر کے علاج کرتے ہیں، وہیں پر شریعت کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیماری کا علاج صدقات و خیرات کے ذریعے سے بھی کیا کیجیے۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ تو جو بھی انسان اپنے زندگی میں صحت، تندرستی، خیر و بھلائی چاہتے ہیں، گناہ کی معافی چاہتے ہیں، اور کون نہیں چاہتا ہے، سبھی چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اور اسباب اپنانے کے ساتھ ساتھ اس سبب کو بھی اپنائے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اخراجات آپ تمام حضرات کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں، اور اس کا اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ جاتے جاتے مرد خواتین ہر ایک سے میں دلی گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے آپ لوگ دل کھول کر کے تعاون کرتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ کے بیماری بھی آپ کو شفا ملے گی، صحت و تندرستی بھی آپ کو ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بھی برکت دے، ترقی دے، اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دے، اور جنت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوسری بات کہ انشاءاللہ آج بعد نماز مغرب تا عشاء جو نوجوان بڑے بزرگ کے لیے تربیتی پروگرام کورس شروع کیا گیا ہے، آج بعد نماز مغرب اس پروگرام دوسری تربیتی پروگرام کا آغاز ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وقت متعینہ پر آئیں اور فضیلت الشیخ اظہر خان عمری مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کی خطابت سے اپنی تربیتی پروگرام سے استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا میں بڑھ چڑھ کر کے آگے بڑھنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے، دین میں بھی دنیا میں بھی ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عنایت بخشے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، واللہ ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔